نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم dear viewers and listeners. امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. تو جی، آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا. یہ ایکچولی جنت کے درخت سے بنی ہوئی ایک لاٹھی تھی اور اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے جنت سے. یہ بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، یعنی ہمارے پہلے پروفٹ سے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا بعد دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو کہ قوم مدین کے نبی تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے ان کی شادی ہو گئی اور آپ 10 سال تک ان کے ساتھ رہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مقدس عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آفٹر 10 ایئرس اپنی کنٹری واپس جا رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ، اور اس ٹائم میں جو ٹریول تھا وہ آسان نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل، ڈارک ایوری ویئر. اور پھر کیا تھا کہ سردیوں کے دن بھی تھے، سخت سردی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں کہیں سے آگ کا انتظام کرتا ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور ہم تھوڑی دیر اسے آگ کو جلائیں گے اور وہاں سے گرماہٹ لیں گے اور ہمارے پاس ارد گرد کا ماحول بھی لائٹ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. تو انہیں دور کہیں ایسا لگا کہ جیسے آگ کا شعلہ نظر آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ ادھر ٹھہریں، مجھے دور کہیں ایک شعلہ نظر آیا ہے تو میں وہاں سے دیکھتا ہوں کہ آگ کا انتظام ہو جائے. تو آپ اس طرف روانہ ہو گئے اور جب آپ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں آپ کو ایک آواز سنائی دی. آواز کیا تھی؟ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا تھا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ان کا عصا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ان کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے باتیں بھی کرتا ہوں اور اس سے اپنی ضرورت کے مختلف دوسرے کام بھی کرتا ہوں. یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن ایک یہ بات کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ڈرے نہ. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہیں تو ان کا دل چاہا کہ میں ایک چھوٹا سا آنسر دے کے فارغ نہ ہو جاؤں کہ یہ لاٹھی ہے. انہوں نے ان سے اور باتیں کرنی چاہیں اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کو لاٹھی سے کس قدر محبت بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے نیچے پھینک دو. اب آپ یہاں تھوڑا سا غور کریں، ایسے ہی جیسے کہ آپ نے فون پکڑا ہو تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ انہیں فوراً کہیں گے کہ یہ میرا فون ہے اور پھر آپ اس کی تعریفیں بتانا شروع ہو جائیں گے کہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، دس اینڈ دیٹ. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی اس سے محبت بھی ہے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے پھینک دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے لاٹھی کو پھینک دیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور نشانی دی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبائیں تو وہ بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا باہر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نبوت کی 2 نشانیاں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں لوگوں میں جادو کا بہت رواج تھا اور ان کے دلوں پہ اس چیز کا بہت اثر ہوا کرتا تھا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان کے ٹائم میں وہی چیز دی جو کہ اس ٹائم میں کہ لوگوں کی ضرورت تھی، یعنی لوگوں کے دل میں اس کی بہت اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے حق کی دعوت دو، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو حق کی دعوت دی اور اپنی یہ دونوں نشانیاں دکھائیں تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور کیا تم اس لیے یہاں آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال دو؟ اچھا تو میں بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہوں گا۔ یعنی وہ مقابلے میں آ گیا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں آ گیا، اور اس نے ٹھان لی کہ ٹھیک ہے، ایک کھلے میدان میں تم آؤ اور ہمارے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر یہ بات طے پائی کہ جو بھی اس مقابلے میں جیت گیا وہی کامیاب ٹھہرایا جائے گا۔ تو مقررہ ڈے اور ٹائم پر سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈالیں گے کہ ہم پہل کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پہل کر لو۔ انہوں نے اپنی ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو اکٹھی کی ہوئی تھیں وہ میدان میں پھینک دی، وہ تمام کی تمام سانپ بن گئی، اتنے بڑے بڑے سانپ، اور وہ دوڑنے لگیں ادھر ادھر، اور لوگ جو تھے وہ بھی ڈر گئے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آ گیا کہ یہ کیا، یہ تو بہت سارے سانپ بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اب تم ایسا کرو کہ یہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پہ رکھ دو، اور یہ جو تمام جادوگروں نے جادوگری دکھائی ہے، یہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر ان سب کو نگل لے گی۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا، اور یہ دیکھ کر سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اللہ اکبر۔ کیونکہ تمام جادوگر جان گئے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے انہوں نے حق کو جان لیا، اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ امید ہے کہ آپ نے آج کی سٹوری انجوائے کی ہوگی۔ اب کوسچن ٹائم۔ فرسٹ کوسچن از، کون سے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کوسچن 2، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی نیچے پھینک دی تو وہ کس چیز میں بدل گئی تھی؟ اب آپ جلدی سے اپنے آنسرز کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے۔ اور اب ہے ٹرن ان لوگوں کے نیمز کی جنہوں نے فرسٹ سٹوری سننے کے بعد اپنے آنسرز کمنٹس باکس میں لکھے۔ ان میں ہیں فرا، امجد بھٹی، رفت یوسف، زارا، ولی اینڈ وجیحہ۔ ویل ڈن، اینڈ جزاک اللہ خیر ان سب کی دعاؤں اور تعاون کا جنہوں نے سنا اور آگے سینڈ کیا، اور کمنٹس باکس میں بھی پیاری پیاری بیسٹ وشز سینڈ کی۔
Inshallah, we'll see you next week. Allah Hafiz.